Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Arif Zahir, Professor of Pediatrics, Lahore General Hospital, and today I will discuss a very important topic, and this is related with the psychiatry, and this is a very common neurodevelopmental disorder in the children. Now, first of all, I have a scenario for you, and this scenario is about a 5-year-old boy who is brought to the psychiatrist because he has difficulty in paying attention in the school. That is, he does not pay attention to the classwork and to any order given by the teacher. He fidgets, squirms, and does not stay seated in the class. It is noted that at home he talks excessively and has difficulty waiting for his turn. His language and motor skills are appropriate for his age. Now, the question which is generally asked after giving you this scenario is that what is the most likely diagnosis and how can we manage this child? Now, if you analyze this scenario, you can see that this is a 5-year-old child, and the parents are much worried about the attitude of this child. He is not paying attention to his schoolwork, and usually the parents are the teachers are complaining about the child to the parents. He fidgets and squirms. Fidget means he is almost twisting his fingers, अपनी उंगलियों को घुमाते रहना, मसलते रहना, ठीक है, जिस तरह किसी को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो और वो इस तरह अपनी उंगलियों को हरकत करे. स्क्विर्म्स का मतलब है इधर उधर हरकत करते रहना, सीट पे सही तरीके से ना बैठना, हर वक्त मूव करते रहना is called squirm. So he fidgets and squirms, और अपनी सीट पे ना बैठना. Similarly, parents notice that he is talking most of the time and does not wait for his turn. कोई भी काम है जिसमें बाकी बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, उसमें ये बच्चा जो है ये अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता, सबको पीछे धकेल के आगे आने की कोशिश करता है. और अगर कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए जिसका उन्होंने बारी बारी आंसर करना है, तो ये बच्चा जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहा. इसी तरह अगर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, एक क्यू बनी हुई है, तो ये क्यू तोड़ के आगे आ जाता है और इस तरह वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता. तो जनरली द लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर हिज. सो all these points in the history favor the diagnosis of a condition which is known as ADHD, or attention deficit hyperactivity disorder. And remember that this is the commonest neurodevelopmental disorder in children. Now, a child who is having ADHD is a very difficult child. आप इन पिक्चर में देखें कि उसका रोना धोना, चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को फैला देना, किताबों को फाड़ना और हर वक्त भाग दौड़ करना, और उसको ये भी नहीं होता कि मुझे चोट लग जाएगी. कभी वो चेयर से जंप करेगा,
اور گر جائے گا، چوٹ لگوا لے گا. تو ہر وقت جو ہے اس نے ایک میس اور ایک جو ہے فس کریٹ کیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ان حرکتوں سے جو ماں ہے وہ کتنی پریشان ہے. شی لکس ویری اینکشیس اینڈ جس کو کہتے ہیں کہ بالکل بے بس نظر آ رہی ہے. اور یہ وہ بچہ ہے جو کرائی بھی کر رہا ہے، چیزیں بھی توڑ رہا ہے، اس نے سارے کمرے میں گند پھیلایا ہوا ہے، بیڈ پہ بھی. اور وہ کبھی بیڈ سے جمپ کرتا ہے، کبھی الماری سے جمپ کرتا ہے، کبھی چوٹ لگوا لیتا ہے. تو ہی از ڈیفینیٹلی اے پرابلم چائلڈ فار دی مدر اینڈ دیٹ از وائی شی لکس ویری اینگری، اینکشیس and helpless. Now, so about the ADH, now by the end of this lecture, the students, the participants should know the definition of ADH, the etiology of ADH, the pathogenesis, clinical features, investigations, and of course the management of ADHD. Now, brief introduction of the disease. Attention deficit hyperactivity disorder is a group of behavioral symptoms. So this is a group of behavioral symptoms, and what are those symptoms? Number one is inattentiveness, that is attention deficit. Second is the hyperactivity, and third is the impulsivity. So these children have inattentiveness, hyperactivity, and impulsivity. So there is a triad of symptoms. Obviously these behaviors will interfere with their school performance. ADHD is more common in boys than girls. And ADHD is the most commonly diagnosed mental disorder in children. And it is said that about 6% of the children, they have symptoms of ADHD. Symptoms of ADHD appear at an early age, during childhood or during teenage. It becomes more noticeable when a child's circumstances or atmosphere change, such as when they start school. Most cases are diagnosed when children are 6 to 12 years of age. The symptoms improve with age, but many adults continue to experience symptoms of ADHD, and the incidence in adults is 40 to 50%. But some books mention that the incidence is around 25%. So the symptoms of ADHD can be present even in adults. Now the people with ADHD may have additional problems, additional psychiatric problems like sleep disturbance, mood disturbance, and some of the anxiety disorders. Now, the first symptom is inattention. The child with ADHD, they have following symptoms of inattention. They can be easily distracted. For example, اگر ان کو کوئی کام دیا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں تو تھوڑی سی بھی کوئی آواز، کسی اور بچے کا آ جانا اس کو ڈسٹریکٹ کرے گا اور وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسری طرف متوجہ ہو جائے گا. سیکنڈ، دے ڈز ناٹ فالو، دیٹ چائلڈ ول ناٹ فالو ڈائریکشنس given to him by the teacher or by the mother and will not finish the task. جو اس کو کام کرنے کے لیے انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتا
اور ٹائم پہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ ختم نہیں کرتا. جیسے اگر اس کو کہا گیا ہے کہ ایک اسکوائر، ایک ٹرائنگل، ایک ریکٹینگل ڈرا کرو اور یہ کام آپ نے 5 منٹ میں کرنا، تو وہ یہ چیزیں ڈرا نہیں کرے گا، وہ کچھ اور ہی ڈرا کر دے گا اور 5 منٹ میں اپنا کام بھی ختم نہیں کرے گا. ڈز ناٹ اپیئر ٹو بی لسننگ. ماں باپ کو یہ لگتا ہے، ٹیچر کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری بات پہ دھیان نہیں دیتا. اینڈ ڈز ناٹ پے اٹینشن اینڈ میکس کیئرلیس مسٹیکس. یعنی بہت سمپل چیزیں جو اس کو کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں. فار ایگزامپل اس کو کہا ہے کہ ایک اسکوائر ڈرا کرو، تو وہ پورا اسکوائر ڈرا نہیں کرے گا، ایک سائڈ ڈرا نہیں کرے گا، وہ ریکٹینگل ڈرا کر دے گا. حالانکہ جو کویسچن تھا، جو آرڈر تھا، جو ٹاسک اس کو دیا گیا وہ تو بڑا کلیئر تھا، لیکن وہ کیونکہ توجہ نہیں دے رہا، اس لیے اس کا یہ جو کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے جو اس کو کام کیا کہا گیا وہ نہیں کرے گا، کچھ اور ہی بنا دے گا. سو ہی ول میک کیئرلیس مسٹیکس. دین the child will forget about daily activity. اگر اس کو آپ نے ڈیلی ایک کام کہہ دیا ہے، فار ایگزامپل اگر اس کو کہا کہ صبح اٹھو، برش کرو، پھر ناشتہ کرو، اور آپ نے ڈیلی نہانا ہے، تو شام کو آپ نے بیٹھ کے اتنے سے اتنے بجے تک پڑھنا ہے، تو یہ ساری اپنی ڈیلی روٹین جو ہے اس کو فالو نہیں کرتا اور وہ ان باتوں کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ پیرنٹس یہ لیتے ہیں کہ وہ تو ہمیں سنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے جو اس کے ڈیلی ٹاسک ہیں، جو ڈیلی اس کے کام ہیں، ان کو وہ پراپرلی آرگنائز نہیں کر سکتا. دین ہی ڈز ناٹ لائک ٹو ڈو تھنگس دیٹ ریکوائر سٹنگ اسٹل. جیسے پہلے بات ہوئی، ہی از ہائپر ایکٹیو. ہی ول ناٹ سٹ ان دی چیئر فار اے لانگ ٹائم. وہ ادھر ادھر موو کرتا رہتا ہے، اسکرلنگ کرتا رہتا ہے. دین اور اپنی چیزوں کو گم کر دیتا ہے. آفن لوزز تھنگس. اس کو ایک ٹاسک دی ہے پینسل سے، ربر سے، اور ایک پیپر ہے اس پہ آپ نے یہ ڈرا کرنا ہے، غلط ہو جائے تو اس کو رب کر لینا. کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ یا تو کاپی گم ہو گئی ہے، یا ربر نہیں مل رہی، یا پینسل نہیں مل رہی. تو چیزوں کو بہت جلدی جو ہے وہ گم کر دے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو توڑ دینا، ان کو پھینک دینا. ٹھیک ہے، اور ڈے ڈریمنگ از آلسو کامن ان دیز چلڈرن. وہ اپنے پلان بناتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ کل میں نے جو ہے وہ ایک جہاز پہ چلے جانا ہے، میں نے دور سیر کے لیے چلے جانا ہے، اور کل میرے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے. تو اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری اپنی عمر کے حساب سے وہ جو ہے ڈے ڈریمز جو ہیں وہ ان میں دیکھنے میں ملتی ہیں. The second component of this disorder is hyperactivity. Childs with ADH often squirms. اپنی انگلیوں کو موو کرتے رہنا، مسلتے رہنا، اور جس کو ہم کہتے ہیں فجٹنگ، اور اسکوئرمس سائڈ ٹو سائڈ موومنٹ، ہر وقت ہلتے رہنا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی ہلنا ہے، اور جمپ لگانا، کبھی بیڈ سے، کبھی کسی اور اونچی جگہ سے، جو ہے وہ اچھل کود کرتے رہنا ہر وقت. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ چائلڈ از ویری ہائپر ایکٹیو اینڈ ہی ڈز ناٹ اسٹے سیٹڈ. کرسی پہ نہیں بیٹھنا، اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھنا، بار بار اٹھ کے بھاگنا ہے، جس کی وجہ سے ٹیچرز بھی انوائڈ ہوتے ہیں. کلاس میں بھی وہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، اٹھ کے بھاگتا ہے، اور آرام سے نہیں کھیلتا، شور بہت زیادہ، کبھی کھلونا توڑ دیا، کبھی کھلونا پھینک دیا، کبھی کسی اور بچے سے کھلونے کے معاملے میں شدید لڑائی ہو جانا. تو وہ آرام سے بیٹھ کے
نہیں کھیلتا, مسلسل جو ہے اس کے شور کی آوازیں آپ کو آتی رہتی ہیں. ہی از آلویز آن دا موو, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سیڑھیاں چڑھ رہا ہے, کبھی کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے, اور وہ جو ہے چیزوں کو نہ صرف ڈیمیج کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیتا ہے. کبھی کسی اونچی جگہ سے گر گیا, کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی, کوئی کٹ لگ جائے گا, بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو ایک طرح سے وہ بہت ہی ریسٹ لیس قسم کا بچہ ہوتا ہے. اور باقی جو ہے جس طرح وہ فزیکلی اور موٹر ایکٹیویٹی بہت زیادہ شو کر رہا ہوتا ہے, بھاگ دوڑ, اسی طرح وہ بولتا بھی بہت زیادہ ہے. ہر وقت باتیں, ہر وقت شور و شرابہ, حتیٰ کہ گھر والے, اسکول والے, باقی بچے اس سے بہت تنگ پڑ جاتے ہیں. سو ان ادر ورڈز وی کین سے دیٹ ہی از آلویز آن دا گو. ٹھیک ہے, تو بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. دین امپلسیوٹی, چائلڈ ود ADHD has trouble waiting for his turn, blurts out answers, interrupts others, has trouble waiting his or her turn. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیو میں ہے تو اپنی باری کا انتظار نہیں کرے گا, کیو توڑ دیں گے. اگر ٹیچر نے کویشچن پوچھا ہے تو اپنی باری کا انتظار نہیں کرے گا. ہی بلرٹس آؤٹ آنسر, بلرٹس مین بک دینا, جلدی سے بول دینا. انٹرپٹس ادر, اگر کوئی اور بچہ کسی بات کا جواب دے رہا ہے, کسی کویشچن کو آنسر کر رہا ہے, تو وہ اس کو روک دے گا اور اپنی کہانی سنانے کی کوشش کرے گا, اپنا آنسر دینے کی کوشش کرے گا. سو دس از نون ایز امپلسیوٹی وچ از اے فیچر آف ADHD. So ADHD have 3 features. Number 1 is the inattentiveness. Number 2 hyperactivity. Number 3 impulsivity. اس میں امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں, سب کو پیچھے چھوڑتا ہے اور آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. So obviously this is a psychiatric problem and it is associated with long-term consequences. So these children will have, of course, poor academic achievements. ٹھیک ہے, and then there will be very poor interpersonal relationship. اب یہ بچہ جو ہے ہر کسی کو پیچھے دھکیل رہا ہے, ہر کسی کو دھکے دے رہا ہے, ہر کسی کو مار رہا ہے اور چلا رہا ہے, شور مچا رہا ہے, شاؤٹ کر رہا ہے, تو اس کے پھر دوست بھی زیادہ نہیں بنتے. اور ایز اے رزلٹ ان بچوں میں لو اسٹیم بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی دوست نہیں بناتا, ان سے ہر کوئی دور رہتا ہے, ٹیچر ان کو پسند نہیں کرتی, ماں ان کو پسند نہیں کرتی, گھر والے بھی ناراض رہتے ہیں, دوسرے بہن بھائی بھی ناراض رہتے ہیں. سو ایز اے ریزلٹ دیر از این ایلیمنٹ آف لو اسٹیم ڈیولپ ان دیز چلڈرن. سو دیز چلڈرن کین ہیو ادر ایموشنل, بیہیورل, language and learning disorders to a variable extent. Now, the etiology of this condition, there are many factors which are associated with this condition and they are known as the causative factors. Number 1 is the birth complications such as toxemia of pregnancy, prolonged labor, complicated delivery and prematurity, or even the low birth weight. Maternal drug use, if the mother is smoking and takes alcohol, or if there is lead or mercury exposure, then these drugs and toxins can affect the mental development of the child and can predispose to the development of attention deficit hyperactive syndrome. Then there is substantial evidence that genetic factors play an important role in the development of ADHD. The first gene is the dopamine transporter gene known as DAT1, and then dopamine 4 receptor gene DRD4. So these are the 2 genes which are involved in the development of, or in the etiology of ADHD. ADHD is associated with many genetic disorders. So that again favors the point that genetics play
a very important role in the development of ADHD, and this disorder may be associated with many genetic disorders like Fragile X syndrome, Williams syndrome, and XSY syndrome, which is known as Klinefelter syndrome. Trauma to the brain is another factor which can lead to this behavioral disorder. Then it has been found that structural and functional abnormalities such as dysregulation or disorganization of frontal subcortical circuits, then small cortical volume may be an underlying factor for the development of ADHD. Similarly, abnormalities of the cerebellum, particularly vermal area, then abnormalities in the neural circuits or neural connections have been detected on functional MRI. So parents with ADHD have more than 50% chance of having a child with ADHD, and it has been seen that about 25% of children with ADHD have parents who meet the formal diagnostic criteria of ADHD, and these are the genes which are associated with ADHD, and they are the factors which can ultimately lead to ADHD. Pathogenesis of the condition. The MRI studies indicate small brain volume of specific structures such as prefrontal cortex and basal ganglia. So there is 5 to 10% reduction in their size or in their volume. The functional MRI findings suggest low blood flow to the striatum and deficits in widespread functional networks, neuronal connections or circuits that include striatum, prefrontal region, striatum of the prefrontal region, parietal lobe and temporal lobe. The prefrontal cortex and the basal ganglia, these are the two structures which are rich in dopamine. So it seems that disturbance in the dopamine system may be a cause of ADHD. So this is called dopamine hypothesis. So that is why some of the dopamine agonists are used in the management of ADHD. Some of the adults may have symptoms of ADHD, and in adults the symptoms of ADHD are of course carelessness, inability to focus or prioritize their activities, then forgetfulness, restless and edginess, and difficulty in keeping quiet and speaking out of turn. That is, they also have impulsivity. So these factors will obviously affect their performance, and they that is why they do not continue their jobs, and they are easily shunted out from their job. What investigations can be done? The number one is CBC, that is complete blood count, particularly when the patient is on treatment, because many of the drugs, they can cause blood dyscrasias. LFT should be done as a baseline investigation. Drugs can cause liver dysfunction, so baseline liver function test should be done. Drug screening and toxin screening, so to check for the compliance of the patient and to check for the levels of the drugs, we can do the drug screening. Similarly, the lead levels, they are also important to rule out the lead toxicity as a cause of behavioral disorder. Baseline EEG should be taken, because if we put these patients on tricyclic antidepressants, these drugs can cause prolonged QT interval and different types of arrhythmias. So a baseline ECG should be done,
and the child must be evaluated properly by a psychologist and psychiatrist. And if the child develop, or if the child has features of hypertension, ataxia or thyroid disorders, then a complete evaluation of the neurological system is mandatory, and we can take the help of a neurologist, because the hypertension, different types of conditions that cause ataxia, and then thyroid disorders, they can produce behavioral disorder in a child. The treatment is obviously psychosocial support, behavioral oriented treatment, that is BOT, and then of course the medications. Behavioral treatment are recommended for preschool children and may be helpful at older ages. Effective behavioral therapies include parent training, classroom management, and peer interventions. So medications are recommended as first line therapy for older children. So behavioral therapy that includes parents training, the classroom management, and peer intervention is very important. These children need support from all the members, including the family members, classmates, the teachers, the social workers, the psychologists, etc. So there is multi-disciplinary approach to these children in order to overcome their behavioral problem, that is ADHD. The medications which are used in these children, number one is the presynaptic dopaminergic agonists. So as I have already mentioned, that dopamine containing areas like basal ganglia, they are affected by this condition. They are the cause of this area. So we use dopaminergic drugs, and they have quite beneficial effects. So these dopaminergic agonists, they are also known as psychostimulants. And number one is the methylphenidate, which is available with the name of Ritalin. Then we have amphetamines and dextroamphetamines, and then some long-acting single-dose drugs in which we find a very good compliance by the parents. Then we have noradrenergic reuptake inhibitors, and the drug is atomoxetine. Other drugs are guanfacine. The most commonly used drugs are methylphenidate and amphetamines. And the general principles of management are that start with low dose and gradually increase the dose to achieve maximum effects, and at the same time keeping the side effects minimum or absent. So we can start with the low dose and then we gradually increase the dose to achieve the required effects, beneficial effects of the drugs. The side effects of these drugs are that they can cause sudden cardiac arrest, they can cause myocardial infarction and stroke. So in the follow-up clinic, we should take blood pressure of these children, we should note the heart rate of these children, and we should do the ECG to find any adverse effect on the conducting system of the heart, such as prolonged QT interval. Then the CBC should be carried out in the follow-up clinics in order to see any effect on the blood components, that is to look for the blood dyscrasias in a patient who is on treatment. With that, we conclude our today's discussion, and thank you very much for listening, and I hope that you will be benefited by listening to this lecture, and you will be able to diagnose such child who is having ADHD around you. Sometimes the hyperactive children, they are taken as normal,
and the mother think that this child is active as compared to the other children, and this may be a cause of delay in the diagnosis and delay in the management, and this can produce certain adverse effects on the neurological development of the child. Thank you very much.